اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابات الجب یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک نے کہا، یعنی جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اور اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو تاکہ قافلوں میں سے کوئی اسے اٹھا لے اور اسے اپنے ساتھ کسی دور کے مقام پر لے جائیں۔ غیابات الجب کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس کنویں کو کہتے ہیں جسے پتھروں سے چنا گیا ہو۔ شاید زیادہ تر بیابانی کنویں اسی قسم کے ہوتے ہیں، اور غیابت کنویں میں پوشیدہ جگہ کو کہتے ہیں کہ جو نگاہوں سے غائب اور اوجھل ہو۔ یہ تعبیر گویا اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو معمولاً بیابانی کنووں میں ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ کنویں کی تہہ میں پانی کی سطح کے قریب کنویں کی دیوار میں تاقچے کی صورت میں ایک چھوٹی سی جگہ بنا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کنویں کی تہہ میں جائے تو اس پر بیٹھ سکے، اور جو برتن اپنے ساتھ لے جائے خود پانی میں جائے بغیر اسے بھگ لے۔ ظاہر ہے کہ اگر کنویں کے اوپر سے دیکھا جائے تو یہ جگہ صحیح طور پر نظر نہیں آتی، اسی بنا پر اسے غیابات کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس قسم کے کنویں پائے جاتے ہیں۔ اس تجویز کا مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اس طرح سے پھینکا جائے کہ وہ ختم نہ ہو جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کنویں کے پناہ مقام پر رہیں تاکہ صحیح سالم قافلوں کے ہاتھ لگ جائیں۔ ان کنتم فاعلین کا مطلب اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والے نے حتیٰ یہ تجویز بھی قطعی اور فیصلہ کن بات کے طور پر پیش نہیں کی۔ شاید وہ ترجیح دیتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ کنویں والی تجویز پیش کرنے والے کا نام کیا تھا؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا نام روبین تھا کہ جو ان سب سے زیادہ سمجھدار شمار ہوتا تھا، بعض نے یہودا کا نام لیا ہے اور بعض نے لاوی کا ذکر کیا ہے۔ ایک اہم درس جو ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں یہ ہے کہ کس طرح حسد انسان کو بھائی کے قتل یا اس سے بھی زیادہ سخت تکلیف دہ مقام تک لے جاتا ہے، اور اگر اس اندرونی آگ پر قابو نہ پایا جائے تو یہ کس طرح دوسروں کو بھی آگ میں دھکیل دیتی ہے اور خود حسد کرنے والے کو بھی۔ اصولاً جب کوئی نعمت کسی دوسرے کو میسر آتی ہے اور خود انسان اس سے محروم رہ جاتا ہے تو اس میں 4 مختلف حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ آرزو کرتا ہے کہ جس طرح یہ نعمت دوسروں کو حاصل ہے مجھے بھی ہو۔ اس حالت کو غبطہ رشک کہتے ہیں، اور یہ قابل تعریف حالت ہے کیونکہ یہ انسان کو ایک اصطلاحی کوشش کی طرف ابھارتی ہے اور معاشرے میں کوئی برا اثر مرتب نہیں کرتی۔ دوسری یہ کہ وہ خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسروں سے چھن جائے اور وہ اس مقصد کے لیے کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ انتہائی مذموم حالت ہے جسے حسد کہتے ہیں۔ یہ حالت انسان کو دوسرے کے خلاف غلط کوشش پر ابھارتی ہے اور خود اپنے بارے میں کسی اصلاحی کوشش پر آمادہ نہیں کرتی۔ تیسری کہ وہ تمنا کرے کہ خود یہ نعمت حاصل کر لے اور دوسرے اس سے محروم رہ جائیں۔ اسی حالت کو بخل اور اجارہ داری کہتے ہیں، یعنی ہر چیز انسان اپنے لیے چاہے اور دوسروں کی اس سے محرومیت پر لذت محسوس کرے۔ چوتھی یہ کہ وہ چاہے کہ دوسرے اس نعمت میں رہیں اگرچہ وہ خود محرومیت میں زندگی بسر کرے، یہاں تک کہ وہ اس پر بھی تیار ہو کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی دوسروں کو دے دے اور اپنے مفادات سے صرف نظر کرے۔ اس بالا و برتر حالت کو ایثار کہتے ہیں کہ جو اہم ترین اور بلند انسانی صفات میں سے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منزلت کے بارے میں سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے بندوں میں سے کامل ترین اور برتر ترین مخلوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اخلاقی صفات بیان کی جا چکی ہیں۔ یہاں پر مزید چند آیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلت اور فضائل کو زیادہ نمایاں کرتی ہیں۔ اس موضوع سے متعلق مندرجہ بالا پہلی آیت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے تمام پہلوؤں کو
عالمین کے لیے بہت بڑی اور ناقابل وصف رحمت کے طور پر بیان کرتی ہے۔ ان کا رحمت ہونا صرف ان کی ظاہری زندگی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجودہ قرآن اور احادیث بھی انسانی معاشرے کے لیے سراسر خیر و رحمت ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے متوسل ہونا دعا کی قبولیت اور اللہ کے قرب کا موجب ہے۔ مذکورہ آیت میں العالمین کی تعبیر سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت سے بہرمند ہوتے ہوئے رزق پا رہے ہیں۔ کشف الغمہ کی جلد 1 میں صفحہ 8 پر یہ حدیث ہے کہ اے لوگوں، میں اللہ کی جانب سے ایسی رحمت ہوں جو تمہیں ہدیے کی صورت میں ملی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ اس کے لیے مولا علیہ السلام نے کامیاب ترین طریقہ بتایا ہے، وہ یہ کہ کامیاب ترین چیز کہ جس سے تم رحمت الہی کو اپنی جانب کھینچ سکتے ہو یہ ہے کہ تم اپنے دل میں تمام انسانوں کے لیے رحمت کے جذبات رکھو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔